السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد علی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں جب کسی بھی عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے جسم کے اندر کون سے نفسیاتی اور جذباتی کیفیات بنتی ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ تمام ویڈیوز میں نے اس کے سیگمنٹ بنا کے آپ لوگوں کو کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ وہ کون سے پہلو اور وہ کون سی وجوہات یا سمٹمز ہیں جو کہ عورت کو حمل قرار پانے میں دقت پیش کرتی ہیں، یا وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی امراض ہیں اور ان کے ٹیسٹ اور ان کا علاج و معالجہ۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب کسی عورت کو حمل قرار پا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا چینجنگ آتے ہیں۔ بہت ساری عورتوں میں مختلف چینجنگ دیکھے گئے ہیں، اور ان تبدیلیوں میں سب سے بڑی اور اہم تبدیلی یہ ہے کہ عورت جب کسی عورت کو جب فرسٹ ٹائم حمل ہوتا ہے تو اس کے اندر عموماً بہت زیادہ چینجنگ محسوس کی جاتی ہے۔ مثلاً کہ اس کو غذا سے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے، جو کہ کامل غذا ہوتی ہے، جو کہ پروٹین، وٹامن، منرل سے، حیاتین اور روغنیات سے بھرپور غذا ہوتی ہے، اس سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اس کو عجیب سی سمیل آنے لگ جاتی ہے، اس کو پیشاب جو ہے وہ بار بار آنے لگ جاتا ہے، اس کی سونگھنے کی جو حص ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا تو اسے بہت زیادہ خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے، یا پھر اسے ہر چیز سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، اور گاہے بگاہے اس کو قے آتی ہے، ابکائیاں آتی ہیں، ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ابھی مجھے قے آ جائے گی، اور بسا اوقات اس کو غذا سے نفرت ہو کر ناقص غذا کا دل کرتا ہے، جیسے کھٹی میٹھی چیزیں کھانا، اچار کا استعمال کرنا، گاچی جسے ملتانی مٹی کہتے ہیں وہ کھانا۔ تو یہ عجیب، یہ ساری حمل قرار پانے کے بعد چند سمٹمز شو ہوتی ہیں عورتوں میں۔ تو یہ چند سمٹم، یہ تو جسمانی سمٹم ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب ہم چند ان سمٹمز کو بھی زیر بحث لائیں گے جو کہ نفسیاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بسا اوقات عورتوں کو بواسیر ہو جاتی ہے، شدت کے ساتھ قبض ہو جاتی ہے، بے خوابی ہو جاتی ہے، ان کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنے لگ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ان کو سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حمل کے جو جذباتی یا نفسیاتی پہلو ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ بد مزاج ہو جاتی ہے۔ آپ اسے کسی بھی اچھی چیز کا کہیں گے تو اس کو لگے گا کہ شاید آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس کو ڈیکریز کر رہے ہیں، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رو دے گی، یعنی کسی بھی چیز کو بہت زیادہ فیل کرنا اور چڑچڑا پن ہو جانا، لائک جیسے چھوٹے بچے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کرتی ہیں اکثر عورتیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری عورتوں نے یہ سن رکھا ہوتا ہے کہ جی فلاں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا وہ مس کیریج ہو گیا، وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ وہ خوف سوار کر لیتی ہیں کہ جی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرا بچہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ عورتیں انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ جب بچہ ہوگا، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوگی تو تب وضع حمل کی بہت زیادہ دردیں ہوں گی، بندہ مر بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری چیر پھاڑ یعنی تمہاری سرجری کی طرف بھی تمہارا کیس جا سکتا ہے۔ یعنی عجیب اس کے اندر وہم یا ابہام کہہ لیں، وہ اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو وضع حمل کی شدید دردیں ہوں یا ہر عورت میں وہ سمٹم پائی جائیں، لیکن چونکہ فرسٹ ٹائم جب حمل قرار پاتا ہے تو اس کی یہ بہت ساری یعنی تھنکنگ، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے باڈی کے ساتھ ساتھ، اور نفسیاتی طور پہ وہ انسان اندر سے عجیب یعنی اس کے اندر چینجنگ فیل ہوتی ہے۔ تو اب ہم اسی ساری سمٹم کو لے کے آگے ہم اس کے پارٹ بنا کے انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کی الگ الگ سمٹم بتاتا ہوں کہ اگر قے آتی ہے حاملہ کو تو ہم اس کی قے کو کیسے روکیں گے، کیونکہ جو حاملہ کو قے آتی ہے وہ نارمل قے سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے قے یعنی بد ہاضمی کی وجہ سے، یا ایسیڈیٹی کی وجہ سے، یا معدے میں السر کی وجہ سے، یا ہیضے کی وجہ سے، یا بخار کی وجہ سے، بہت زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے، بہت زیادہ لو لگنے کی وجہ سے اکثر قے آ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج الگ سے ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں۔ اور یہ جو قے ہوتی ہے یہ قے نہیں ہوتی بلکہ متلی کہلاتی ہے۔ اچھا، متلی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی قے جو کہ مسلسل آتی رہے، ایسی قے جو مسلسل آتی رہے، یعنی ہر آدھے گھنٹے کے بعد، ہر گھنٹے کے بعد
آپ حاملہ کو کوئی چیز دیں گے تو اس کو سب سے پہلے کھانے سے پہلے اس کو سونگھے گی تو کہے گی جی اس میں سے تو بو آ رہی ہے، تو بس، یا پھر کھائے گی، تھوڑا سا چکھے گی تو اسی وقت اس کو کہہ آ جائے گی۔ اگر کہہ نہیں بھی آئے گی تو اس کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے مجھے ابھی کہہ آنے والی ہے۔ تو اس کی جو کہہ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے۔ جو نارمل کہہ ہوتی ہے اس کا علاج الگ ہوتا ہے اور اس کا علاج الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ملتانی مٹی یا ان کو گاچی کھانے کا من کرتا ہے، بہت ساری عورتوں کو کھٹی میٹھی چیزیں کھانے کا من کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو عمل دخل ہے یہ ہارمونک چینجنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان یا خصوصاً وہ حاملہ عورت جس کو فرسٹ ٹائم حمل ہو رہا ہے تو وہ اپنے جسم کے اندر ہونے والی اس تبدیلی کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر اس کو قبول نہیں کرتی، یعنی اس کا جسم کے اندر ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ایک زندہ انسان کے اندر ایک اور زندہ انسان کی پیدائش ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو قباحتیں، جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ہم ان کو چل کے آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی بہت ساری چیزیں ہیں، تو بسا اوقات آخری بات کر رہا ہوں، بسا اوقات کچھ عورتیں ایسا کہتی ہیں کہ جی ہاں ہمیں تو حمل ہو گیا تو اب ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم کام کریں گی تو شاید ہمارا حمل ضائع ہو جائے، یا شاید جو ہے نا ہمیں کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جائے، تو وہ چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سوئی رہیں گی تو ہمارے بچے بھی سوئے رہیں گے، جو ہمارا پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے وہ اس کو بھی آرام لگے گا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بہت ساری عورتیں جب بیڈ ریسٹ پہ چلی جاتی ہیں، ہاں آپ تقریباً 7ویں مہینے سے جب 7 ماہ آپ کو خیر و عافیت سے گزر جائیں تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا احتیاط برتیں، کیونکہ اس وقت جو جنین ہوتا ہے، جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، تو اس کا جو آہستہ آہستہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ نیچے پیٹروں کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی کنڈیشن بھی چینج کرتا ہے، وہ اندر حرکت بھی کرتا ہے، اور اس کی ہارٹ بیٹ بھی کافی مقدار میں چل رہی ہوتی ہے، یعنی محسوس ہوتی ہے، اور بچہ پیٹ کے اندر بگولا یعنی کروٹیں بھی بدلتا ہے اور کبھی اوپر کو بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری سمٹم ہوتی ہیں، تو اس وقت میرے خیال میں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات بہت ساری عورتیں جو ہے نا اس کی یہ سمٹم لے لیتی ہیں، اس کا یہ اپنی لائف میں چینج کرتی ہیں کہ وہ بالکل بھی چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم نے سیڑھیاں نہیں چڑھنا، ہم نے کام نہیں کرنا، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں آگے چل کے آپ کو وضع حمل میں زچہ بچہ میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا آسانی دے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ نارمل غذا کھائیں اور خود کو ریلیکس رکھیں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ایک پیغام دے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ میری بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی اپنے مائنڈ کو اس ہونے والے چینج کے لیے تیار کر لیں۔ جب آپ خود کو اندر سے اس کی چینج کو قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گی، جب عورتوں کو فرسٹ ٹائم ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے جو نو عمر بچیاں ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، تو جب وہ مائنڈ کو ریسیٹ کریں گی تو نفسیاتی جتنی سمٹمز ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ باقی رہا حاملہ کی قے، حاملہ کی قبض، حاملہ کی بواسیر اور حاملہ کی جو ہے نا چند اور جسمانی فزیکل سمٹمز، تو ان کو ہم آگے چل کے ایک ایک کو بہت ہی بریفلی سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو نا حمل ہونے کے بعد کے نفسیاتی اور جسمانی پہلوؤں کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو ان ساری سمٹم کو دیکھ کے آپ کو پریشان نہیں ہونا، بلکہ خود کو ان ساری سمٹم کو فیس کرنے کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔